اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقیوں کی علامتیں بیان کی گئیں، پہلے رکوع میں متقیوں کی علامتیں اور اس کے بعد 2 آیات میں کفار کی علامتیں بیان کی، پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقین کی علامت بیان کی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ وضاحت کر دی کہ متقی کون ہوتے ہیں اور کون سا طرز عمل ہمیں اختیار کرنا ہے اور کون سے طرز عمل سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کفار و منافقین کے طرز عمل سے بچنا ہے۔ اب یہ جو آیت طیبہ آج میں نے تلاوت کی، یہ تیسرا رکوع کی ابتدا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے تقوی کے حاصل کرنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کا تقوی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے اعتبار سے یہ کہ یہ رکوع بہت اہم رکوع ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو زمین پر بھیجا وہ سب کے سب یہی دعوت لے کر آئے تھے، یہی تعلیم لے کر آئے تھے۔ تو یہ تعلیم بھی اپنے رب کی عبودیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے لیے تقوی کا باعث بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تو خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں سے ہے۔ فرمایا کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو تمام انسانوں کو رب کریم کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مخاطب ہے اور ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے۔ حال البتہ جس طرح کہ بے وضو انسان پر بھی نماز فرض ہوتی ہے، اس کا بے وضو ہونا، محدث ہونا اس کے نماز کی فرضیت کو منع نہیں کرتا، بلکہ اس پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اسی طرح کفار پر کافر ہونا، ان پر کفر کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کے احکام کو منع نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان پہ لازم ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، ایمان کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا مفہوم ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو، ذات کو، کسی بھی چیز کو الہ جان کر، خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر اس کی تعظیم کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ عبادت میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی رب سے مراد تمہارے پالنے والے کی عبادت کرو۔ پھر اس پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے رب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پچھلے تمہارے آبا اجداد کو، تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا پالن ہار ہے۔ تو اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے، انسان کو عدم سے وجود میں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر تو یہ اس کے ربوبیت کی دلیل ہے، اس کی خالقیت کی دلیل ہے، تو اس ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس سے رب کریم کا کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ خود بندے ہی کا فائدہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے باعث اس کو تقوی مل جائے گا، اور جب اس کو تقوی مل جائے گا تو اس کتاب ہدایت سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے پہ مزید دلائل بیان فرمائے۔ پہلے تو انسان کے اپنے وجود کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ اس کا وجود اور تمام انسانوں کا وجود اسی کا بنایا ہوا ہے۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود دینے کے بعد جو اس کو نعمت عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے معاش کا انتظام فرمایا،
اس کے لیے دیگر کائنات کو سجایا، اسی بات کا بیان فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، اس قابل تمہارے لیے بنا دیا کہ نہ تو اس کو بالکل گول رکھا کہ تم اس پہ ٹھہر نہ سکو، چل نہ سکو، نہ ہی اس کو بہت سخت بنایا اور نہ ہی بہت نرم بنایا، اس کو ایک فرش کی مثل بنا دیا۔ والسماء بنا، اور آسمان کو عمارت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس نے آسمان سے می برسایا، پانی برسایا، جس سے اس نے پھل نکالے ہیں، دیگر درخت نکالے ہیں، دیگر چیزیں پیدا فرمائی جو رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے دلائل پورے فرما دیے، تم کو بھی، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، اور پھر تمہارے پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے تمام نعمتوں کا انتظام بھی کر دیا۔ تو جب ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، وہی اصل ولی نعمت ہے، تو جو نعمت دینے والا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، کسی اور کی پھر عبادت کرنا جائز نہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، چنانچہ تم اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، تم اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، حالانکہ تم سب چیزوں کو جانتے ہو۔ تو یہ جاننے سے مراد یہ کہ کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ تقریباً دنیا کے تمام قومیں اس بات کو جانتی ہیں کہ خالق تو ایک ہی ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ جانتے بوجھتے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو مت لے کر آؤ۔ پھر اپنے توحید کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی رسالت کو، آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جس کے سامنے، ہر شخص کے سامنے، جس سے حق و باطل ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمائے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو پس اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا، بندہ خاص پہ نازل فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اس قرآن پہ تمہیں اگر کوئی شک گزرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا، اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلاغت بیان فرمائی، جو حسن نظم و ترتیب بیان فرمایا، جو اس میں غیب کی باتیں ہیں، جو اس میں مستقبل کی باتیں ہیں، جو علوم بیان فرمائے ہیں، تو کوئی اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم نے اپنا مددگار بنایا ہوا، اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، کیونکہ جنات وغیرہ کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اور جنات یہ عربی نثر اور نظم میں بہت ماہر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان کو بھی ملا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم قرآن کے جھٹلانے میں سچے ہو۔ تو بہرحال چیلنج اللہ نے کر دیا، اور عرب لوگ باوجود اپنی فصاحت و بلاغت کے کہ اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو اجمی جانتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، اپنے کلام پہ ان کو بڑا فخر تھا، ہر قسم کی صنف سے وہ واقف تھے، لیکن قرآن جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا رب کائنات نے ان کو عاجز کر دیا، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اگر تم نہ کر سکو، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عاجزی کو بیان کر دیا، ان کی بے بسی کو بیان کر دیا، اور ان کے سامنے حق بات کو ثابت کر دیا کہ یہ قرآن سچا کلام ہے، اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ کتنے ہی لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، طاقت کے زور پر، اپنی عقل کے زور پر، لیکن یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ اگر ان کے اختیار میں ہے تو بنا لیں قرآن جیسی کوئی صورت، لیکن کوئی نہیں بنا سکا۔ جن لوگوں نے کوشش کی تو دنیا نے ان کے منہ پہ ہی تھوکا، اور انہیں بتا دیا کہ تمہارا کلام قرآن کے مثل نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو عاجز کر دیا، ان کو جھوٹا ثابت کر دیا، تو پھر انہیں خوف دلایا، اور فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے وقودها الناس، کہ جس کا ایندھن آدمی ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ وہ آگ نہایت سخت قسم کی ہے، کہ
عام آگ پتھر کو بڑی مشکل سے جلا پاتی ہے، لیکن اس آگ کا تو معاملہ یہ جہنم کی آگ تو بھڑکتی ہی پتھروں سے ہے، اور خاص طور پہ اشارہ ان پتھروں کی طرف کر دیا ہے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا اعدت للکافرین، وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جہنم اصل ٹھکانہ ہے کفار کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرے سے نہیں مانتے یا اس کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں۔ مومنین کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ جہنم اس کے میل کچیل کو، گناہ کی عادتوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد اسے نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي، اور جب انہیں اس جنت میں پھل دیے جاتے ہیں بطور رزق کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس کے مشابہ ہوگا، پہلے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی نیک اعمال کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنت کی وہ نعمتیں بھی بیان کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی۔ پھلوں کے حوالے سے خاص طور پہ ذکر کیا، تو یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ جنت کے پھل جب ہر بار جب مومنین کو دیے جائیں گے تو وہ سابقہ پھلوں کے مثل ہوں گے، تو لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی وہ پھل ہے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو اس میں اس سے مختلف ذائقہ پائیں گے، یا یہ کہ دنیا کے پھلوں کے مثل ہوں گے مگر ان کا ذائقہ پھر جنت کا ذائقہ ہوگا۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ستھری بیویاں ہیں۔ تو جنت میں جو حوریں دی جائیں گی یا جنت میں جو بھی ان کے ازواج ہوں گے وہ تمام کے تمام ان عیوب سے پاک ہوں گی جو دنیا کی عورتوں میں پایا جاتا ہے، جتنی ان کے جسم کے میل کچیل نہیں ہوگا، اور ان فضول بول و براز وغیرہ ان کے جسم سے نہیں نکلے گا، اور اسی طرح جو ہے ان کی بدخلقی بد مزاجی بھی ان میں نہیں پائی جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ مومن ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ انتم خلقتم للابد، کہ تم کو ہمیشہ کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ اہل ایمان کے بارے میں بیان فرماتا ہے اور ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں بیان فرماتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی بیان فرماتا ہے اور ان کے عذاب کو بھی بیان فرماتا ہے، تاکہ انسان کی جو نفسیات ہے کہ خوف و امید کے درمیان میں رہنا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جدید سائیکالوجی کے مطابق کہ انسان کسی کام کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لا کام کرتا ہے جسے لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو ریوارڈ بھی بیان کر دیا کہ حق کو ماننے کا یہ ریوارڈ ہے اور حق کو انکار کرنے کی یہ پنشمنٹ ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے کفار کو عاجز کرنے کے بعد کہ تم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، تم رب کریم کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے بعض چونکہ وہ انکار نہ کر سکے تو بس چھوٹی موٹی باتیں ان لوگوں نے نکال لی، قرآن پہ چھوٹے موٹے اعتراض کرنا شروع کر دیے، اس جیسی صورت تو کیا آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چھوٹے موٹے اعتراضات جو انہوں نے صرف انکار کرنے کے لیے بہانہ بنائے تھے ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان فرمائے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال بیان فرمائے، کہ یعنی مچھر کی مثال یا اس سے ادنا کسی مخلوق کے بیان فرمائے، یا مچھر یا اس سے بڑی مخلوق کے بیان فرمائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی، یہ چیزیں اللہ کو نہیں روکتی۔ اصل میں یہ اعتراض تھا مشرکین کا اور منافقین کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں پچھلی آیات پچھلے رکوع میں ان کی مثال بیان فرمائی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے آگ روشن کی ہو اور پھر فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا آسمان سے ان پہ میم برسا۔ تو یہ دو مثالیں بیان فرمائی تھیں منافقین اور کافرین کے بارے میں۔ تو اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں دے گا؟ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ جو حقیر چیز ہے اس کے لیے حقیر مثال دی جائے گی، جو اچھی چیز ہے اس کے لیے اچھی اعلیٰ مثال دی جائے گی۔ تو اب جو اللہ نے مثال بیان فرمائی اور پھر انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے مثالیں بیان فرمائی، یہ قرآن مجید نازل فرمایا، یہ ان کے رب کی طرف سے سچا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کس بات کا ارادہ کیا۔ یہ اعتراض انکار کے لیے تھا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو اس کلام الہی سے، اس قرآن مجید سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تب یہاں پر قرآن مجید ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن رہا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم ایک مثال سے ہم سمجھا دیتے ہیں کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برستی ہے، لیکن بارش کسی جگہ پر کچھ اور رنگ کھلاتی ہے اور کسی جگہ پر کچھ اور رنگ دکھاتی ہے۔ اگر بارش کسی باغ پہ پڑتی ہے تو اسے گل و گلزار بنا دیتی ہے، اور کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو اس کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ گندگی پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جن لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن لوگوں کو اپنی بھلائی کی فکر ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں پر جب قرآن کا نور اترتا ہے، قرآن کی بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، جب قرآن کا نور اس پہ اترتا ہے تو ان کی گندگی اور پھیل جاتی ہے۔ تو اسی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اب اسی بات کی وضاحت کر دی کہ قرآن سے گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے، یا اللہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں۔ اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق تو کافر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے درجات ہیں۔ ایک تغابی ہوتا ہے فاسق، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو وہ حرام ہی جانتا ہے، تو اس کو تغابی کہتے ہیں، یہ گناہ گار انسان ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حرام کرتا ہے اور پھر اس حرام کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو یہ اس کا درجہ زیادہ برا ہے، اور یہ کسی دن بھی کفر کی طرف جا سکتا ہے جب گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کو حلال جان لیتا ہے اور اس کو دھڑلے سے کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس کے اوپر دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو حرام قطعی کو جائز سمجھتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ سود کو معاذ اللہ جائز سمجھنے لگ گئے، رشوت کو جائز سمجھنے لگے، اور دیگر برے کاموں کو، بے حیائی کو، آوارگی کو جائز سمجھنے لگے۔ تو اگر اس کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر بھی خیر ہے، بھلائی ہے کہ ایمان پہ قائم ہے، لیکن ان کو اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے اگر کرتے ہیں تو پھر کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہوتے ہیں، اور یہ فاسق ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے گمراہ فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر روح سخن بنی اسرائیل کی طرف رکھا جائے تو خاص طور پہ وہ عہد مراد ہے کہ جو ان سے ان کے نبیوں نے لیا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ مگر ان لوگوں نے اس عہد کا انکار کر دیا، اور اس کو اگر عمومی معنی میں لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا تھا کہ وہ اس کا رب ہے، وہ انبیاء کو بھیجے گا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس سے مکر جانا۔ پھر دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی یہ بتائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ تم اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے اور اپنے
دیگر مسلمان بھائیوں سے اپنے تعلقات جوڑ کے رکھو اور دنیا کی وجہ سے ان سے تعلقات مت کاٹو۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی سے 3 دن کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ناراضگی اختیار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اسی طرح پھر دیگر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کی علامتیں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، پھر اللہ نے جن سے ملانے کا حکم دیا اس سے وہ کاٹ لیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علامتیں بیان فرما دی اور پھر ارشاد فرمایا اولئک ھم الخاسرون، کہ یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں کاٹ رہے ہیں اپنی دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی دنیا کی وجہ سے، تو ان سے زیادہ بڑھ کے نقصان والا کون ہوگا کہ جب قرآن جیسی مقدس کتاب بھی ان کے لیے ہدایت کے باعث بجائے گمراہی کا سبب بن رہی ہے، تو ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، اور یہ یہود کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ قرآن کی ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی طرف، اپنے خالقیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو اس میں متوجہ کیا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوگا۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تو یہ اس زندگی کی اس وقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا، صرف ایک روح کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود میں لے کے آیا۔ اب وجود میں کس طرح لے کے آیا کہ یہی مٹی یہ غذا کی صورت بنی، غذا بننے کے بعد پھر نطفے کی صورت اس نے اختیار کی، نطفے کی صورت اختیار کرنے کے بعد رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوشت پوشت کا لوتھڑا بنانے کے بعد اس کو زندہ کیا۔ تو اسی حالت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک وقت تم پر ایسا تھا جیسے کہ مردوں کا وقت ہوتا ہے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کر دیا اس حالت میں جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ ثم یمیتکم، پھر اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تمہیں وہ موت دے گا جیسے ہر انسان کو نارملی موت آتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر تم قبروں میں داخل کر دیے جاؤ گے تو پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا تاکہ تم سے قبروں کے سوال جواب کیے جائے۔ وہ اس قبروں کے سوال جواب میں آتا ہے حدیث کریمہ میں کہ جب مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردے کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تو پھر قیامت قائم ہوتی ہے، قیامت قائم ہوگی تو تمام کے تمام پھر یہ مردے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کی دلیل بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ پیدا فرما دیا۔ اب چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اگلے رکوع میں تذکرہ آنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام چیزیں کا حاکم بنایا، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے تمام چیزوں میں تصرف کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ اس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اپنے رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ اس کا رواج بدل گیا، لوگوں نے انسان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ انسان استعمال کے لیے نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کی اطاعت کے لیے ہیں، وہ تو اپنے رب کے لیے ہے۔ پھر مزید فرماتا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا اور اسے 7 آسمان بنا ڈالے۔ تو یہاں پہ آسمان کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ زمین و آسمان سب کچھ اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ پوری کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی تو یہ تخلیق علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔
تو رب کریم نے اپنے علم کا اظہار فرما دیا کہ اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ انسانوں کی تخلیق، یہ تمام کے تمام اشیاء کی تخلیق، یہ سب کا سب اس کے علم کا نتیجہ ہے، اس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کو توجہ فرمایا، اور بنی اسرائیل کو متوجہ کرنے کے بعد اپنی خالقیت کو بیان فرمایا، اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اور اپنی تمام نعمتوں کو بیان فرمایا، اور نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد ان کو اپنی ربوبیت کی طرف بلایا، اور پھر قرآن مجید اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور ان کو عاجز کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اس قرآن میں اگر تمہیں شک ہو، رسول اللہ کی رسالت میں شک ہو، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، مگر اس سے متقی لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی کے دنیاوی معاملات کی وجہ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، انسانوں سے بلا وجہ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر رب کریم نے اپنے ربوبیت کی دلیل بیان فرمائی، اور چونکہ اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس کے مقدمے کے طور پہ بیان کر دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم اگلے رکوع کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔